بائیڈن یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے سمے میں حماس کو پوری طرح سے جڑ سے ختم کرنے کے لیے جو بھی ضرورت پڑے گی اسرائیل کو ہر طرح کی مدد کی جائے گی. ہمیں حماس کا خاتمہ کرنا ہے اور ہم اس کا خاتمہ کرنے کے لیے پرتبدھ ہیں. امریکی صدر نے غزہ کے اسپتال پر بمباری پر اسرائیل کے موقف کی تائید کر دی ہے اور غزہ کے اسپتال میں بمباری سے 500 افراد کے قتل عام کا ذمہ بھی فلسطینیوں پر ڈال دیا ہے. اس میں جو امپورٹنٹ کنٹری ہے وہ امریکہ ہے. امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ڈی ایسکیلیشن، سیسیشن آف وائلنس، اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے نہ نکلیں. یہ ایک سوشل میڈیا پہ یہ باتیں چل رہی ہیں. سو اٹ مینز اسرائیل از این ایبسولوٹ سپورٹ. ابھی پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ اسرائیل لینڈ کر چکے ہیں. اسرائیل کا جو سب سے تگڑا پارٹنر ہے وہ امریکہ ہے. امریکہ اسرائیل کو پیسے بھی دیتا ہے، امریکہ اسرائیل کو ہتھیار بھی دیتا ہے، امریکہ اسرائیل کی سیفٹی اور سیکیورٹی کی گارنٹی بھی لیتا ہے. حماس کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے، لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی جتنی ہمدردی فلسطین کے ساتھ ہے اتنی ہی ہمدردی جو ہے وہ حماس کے ساتھ بھی دکھائی جا رہی ہے. جو کچھ ہمارے اسکول کالجز میں، جو کچھ ہمارے یہاں ایجوکیشن سسٹم میں پڑھایا جاتا ہے، یقیناً یہ اسی کا رزلٹ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. کیونکہ ویسٹ کی تو ایک کھلی پالیسی ہے جی. کہتے ہیں جی ویسٹ منافقت کرتا ہے. آپ مجھے بتائیں اس ایشو پہ کہاں پہ انہوں نے کھول کے ایک سٹینڈ لے لیا کہ جی یہ مسئلہ ہے اور ہم جو ہے حماس کے خلاف ہیں اور ہم اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں اور کھل کے کر رہے ہیں. اسرائیل اور حماس کے بیچ کی جنگ اس پوائنٹ پر پہنچی ہے جہاں پر امریکن پریزیڈنٹ مسٹر جو بائیڈن اسرائیل پہنچتے ہیں. جنگ زدہ اسرائیل میں ان کی ملاقات ہوتی ہے نیتن یاہو سے. کہ اسرائیل کا جو سب سے بڑا دوست ہے، سب سے مضبوط دوست ہے، سب سے سالڈ پارٹنر ہے، وہ اسرائیل کو یہ کہنے آ رہا ہے کہ بھائی میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. غزہ میں شو تو بہرحال حماس رن کرتا ہے اور یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو انہوں نے عرب لیڈرز کو کہا، لبنان، عراق، سیریا، یمن کے، کہ وہ آئیں اور ان کی ایک عرب ریزسٹنس شروع کریں اگینسٹ اسرائیل. لیکن ظاہری بات ہے کون جائے گا حماس اور کون کرے گا، کیونکہ امریکنس نے اپنے جو ایئر کرافٹ کیریئر اور ساری ملٹری مشین دے آر پرووائڈنگ دی انٹائر انٹیلیجنس ٹو دی اسرائیلیز. اب جو بھی حرکت ہوگی کسی ملک کی طرف سے تو دی امریکنز آر گوئنگ ٹو رسپونڈ ملیٹریلی ٹو دیٹ. اور آگے دیکھا جائے ایران نے، ظاہری بات ہے جو ایران کے لیڈر ہیں، سپریم لیڈر ہیں علی خامنائی، انہوں نے کہا ہے کہ جو فلسطینیوں نے اٹیک کیا ہے یہ بیسیکلی اس کو سپورٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہم فلسطینیوں کو سپورٹ کرتے ہیں. ظاہری بات ہے ایران حماس کو بھی سپورٹ کرتا ہے، حزب اللہ کو بھی سپورٹ کرتا ہے. انڈیا نے جو رسپانس دیا ہے انہوں نے کہا جی ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ ڈیفیکلٹ مومنٹ ہے، مودی صاحب نے کہا. اور بعد میں یہ جو کل حملہ ہوا ہے ہاسپٹل پہ، اس پہ بھی مودی صاحب نے کہا ہے جناب کہ یہ ایسے ہے. کویت کا بھی تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ امریکہ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہمیں بے وقوف نہ سمجھا جائے یا ہمیں بے وقوف بنانے کی کوشش نہ کی جائے کہ اگر حزب اللہ اس لڑائی میں داخل ہوتا ہے تو پھر امریکہ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. اب حزب اللہ کی طرف سے حملے تو ہو رہے ہیں، لیکن ایک باقاعدہ جنگ کی صورتحال اگر اختیار کر گئی کہ حزب اللہ اور اسرائیل کے بیچ بھی باقاعدہ جنگ سٹارٹ ہو گئی تو پھر امریکہ بھی اس میں انٹر ہو جائے گا اس جنگ میں. ابھی تک ویسے انہوں نے جو ان کو ایئر کرافٹ کیریئرز بھیجے ہیں اور ان کی مدد کی جا رہی ہے، پریزیڈنٹ خود بھی وہاں پر پہنچتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر پریکٹیکلی یعنی ایک جنگ کی سچویشن ہو گئی حزب اللہ اور اسرائیل کے بیچ تو پھر امریکہ بھی اس میں فریق کے طور پر شامل ہوگا. تو اگر ایسی سچویشن ہوتی ہے تو ظاہر حالات تو بہت خراب ہو جائیں گے. تو اس وقت دنیا میں ہمیں جو تقسیم نظر آ رہی ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ بائیڈن اسرائیل جاتے ہیں. پاکستان کا تو پھر ہم ویسے ہی جان سکتے ہیں کہ وہ کس طرف ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان کے کسی بھی طرف ہونے یا نہ ہونے سے اس وقت کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ پاکستان کے اپنے جو حالات اور ایشوز ہیں وہ بہت خراب ہیں اور بہت بڑے ایشوز ہیں، ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے. اسی کے بھی اس میں مور دین 3,000 3,500 فلسطینی جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں اور کچھ چیزیں بہتر نہیں ہو رہی. اسی طرح 1,300 سے زیادہ جو اسرائیلی ہیں ان کی جانیں بھی چلی گئی ہیں. اس میں ظاہری بات ہے اس میں جو امپورٹنٹ کنٹری ہے وہ امریکہ ہے. امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ڈی ایسکیلیشن، سیسیشن آف وائلنس، اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے نہ نکلیں. یہ ایک سوشل میڈیا پہ یہ باتیں چل رہی ہیں. سو اٹ مینز اسرائیل از این ایبسولوٹ سپورٹ. ابھی پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ اسرائیل لینڈ کر چکے ہیں. انہوں نے جارڈن جانا تھا لیکن جو ہسپتال پہ حملہ ہوا اس کی وجہ سے ساری کی ساری جو عرب ورلڈ ہے وہ پیچھے ہٹ گئی. انہوں نے بائیڈن صاحب سے ملاقات سے انکار کر دیا ہے. اب جو اسرائیلی پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو ہیں انہوں نے ایک
فل کنٹرول ہے کہ انہوں نے جو سیج کر دیں حماس کو گھیر لیں غزہ کے اندر. لیکن ظاہر بات ہے کیونکہ وہاں پہ کامن فلسطینی ہیں تو وہ سارے اس پہ مریں گے اور مر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ویسٹ کے اوپر بڑا تیزی سے پریشر جا رہا ہے. اور اسرائیل کے جو ڈیفینس منسٹر ہیں یوف گیلنٹ, انہوں نے کہا ہے کہ حماس نے بڑی بری دے میڈ اے گریو مسٹیک اور وی ول ریٹیلیٹ, اور یہ اسرائیل کی ریاست کے خلاف لانچ ہوئی تھی اور ہم اس کا پورا جواب دیں گے. اب حماس کے جو ملٹری کمانڈر ہیں محمد ڈیف, انہوں نے عرب لیڈرز کو کہا لبنان, عراق, سیریا, یمن کے کہ وہ آئیں اور ان کی ایک عرب ریزسٹنس شروع کریں اگینسٹ اسرائیل. لیکن ظاہری بات ہے کون جائے گا حماس اور کون کرے گا, کیونکہ امریکنس نے اپنے جو ایئر کرافٹ کیریئر اور ساری ملٹری مشین دے آر پرووائڈنگ دی انٹائر انٹیلیجنس ٹو دی اسرائیلیز. اب جو بھی حرکت ہوگی کسی ملک کی طرف سے تو دی امریکنز آر گوئنگ ٹو رسپونڈ ملیٹریلی ٹو دیٹ. اور آگے دیکھا جائے ایران نے, ظاہری بات ہے جو ایران کے لیڈر ہیں, سپریم لیڈر ہیں علی خامنائی, انہوں نے کہا ہے کہ جو فلسطینیوں نے اٹیک کیا ہے یہ بیسیکلی اس کو سپورٹ کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہم فلسطینیوں کو سپورٹ کرتے ہیں. ظاہری بات ہے ایران حماس کو بھی سپورٹ کرتا ہے, حزب اللہ کو بھی سپورٹ کرتا ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں until the liberation of Palestine and Jerusalem. This is what the Iranian position is. اور ایران کا جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے بھی حماس سے کی جو لیڈرشپ ہے قطر کے اندر ان سے بھی ملاقات کی ہے, اور یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ظاہری بات ہے سپورٹ ہے جو کہ ان کو, اور ایران ہی وہ واحد ملک ہے جو اس طرح کی فل سپورٹ کر رہا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ ایران کمپلیٹلی فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور مدد کرے گا. سعودی عرب کو سب سے بڑا اس پہ جو رسپانس بھی دی اور دھچکا آیا کہ جو عرب اسرائیل نارملائزیشن, سعودی اسرائیل نارملائزیشن ہو رہی تھی وہ ساری کی ساری ریورس ہو گئی, اور سعودی کرون پرنس محمد بن سلمان نے جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمارے ڈائلاگ ہو رہا تھا وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا. اور ابھی یہ جو ہسپتال پہ حملہ ہوا ہے اس کا بھی بڑا سخت انہوں نے رسپانس دیا ہے. ٹرکش جو ہے رسپانس وہ ظاہری بات ہے انہوں نے بھی محمود عباس سے بات کی اور کہا کہ ہم رجب طیب اردوغان نے کہ یہ بڑی ڈینجرس ڈیولپمنٹ ہے آل دیٹ. اب کویسچن یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ عباس ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ایک ہی سلوشن یہ ہے کہ جو اسکلیشن ہے اس کو ڈی ایسکلیٹ کیا جائے